السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ مشاہدین کرام، پچھلے 3 پارٹ میں حج کے مسائل اور عمرہ کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ مزید باتیں آج کے اس مختصر ملاقات میں ملاحظہ کیجیے۔ حج کے تفصیلی احکام۔ محترم سامعین و سامعات، 8 ذوالحجہ یعنی یوم الترویہ، مکہ مکرمہ میں جہاں آپ رہائش پذیر ہیں، جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہیں سے حج کا احرام باندھ لیں۔ احرام حج کا طریقہ بھی وہی ہے جو احرام عمرہ کا ہے۔ اس لیے حجاج کرام کو صفائی اور غسل وغیرہ کا دھیان دینا چاہیے، اور بدن پر خوشبو لگا کر احرام کا لباس پہن لیں۔ پھر لبیک اللہم حجن کہتے ہوئے حج کی نیت کر لیں۔ 8 ذوالحجہ کو جہاں آپ مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہیں سے جو ہے حج کی نیت کریں گے اور احرام کی چادر پہنیں گے اور یہ پڑھیں گے لبیک اللہم حجن۔ اس طرح سے حج کی نیت کر لیں اور تلبیہ شروع کر دیں، اور 10 ذوالحجہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ پڑھتے رہیں۔ احرام باندھ کر ظہر سے پہلے منا کی طرف روانہ ہو جائیں، جہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذوالحجہ کی فجر کی نمازیں پڑھنا اور رات کو وہیں ٹھہرنا ہوگا۔ 9 ذوالحجہ یہ ہے یوم عرفہ، اور یوم عرفہ میں جو حجاج کرام نہیں ٹھہریں گے، عرفہ کے میدان میں جو حجاج کرام نہیں قیام کریں گے، ان کا حج نہیں ہوگا۔ نمبر 1، طلوع شمس کے بعد تکبیر اور تلبیہ کہتے ہوئے عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں، اور اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ حدود عرفہ کے اندر ہیں۔ زوال شمس کے بعد یعنی سورج ڈھلنے کے بعد اگر ہو سکے تو امام کا خطبہ حج سنیں، اور اس کے ساتھ ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے پڑھیں۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو اپنے خیمے میں ہی دونوں نمازیں جمع و قصر کرتے ہوئے با جماعت ادا کر لیں۔ نمبر 2، پھر غروب شمس تک ذکر، دعا، تلبیہ اور تلاوت قرآن میں مشغول ہیں، اور یہ دعا بار بار پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری ظاہر کریں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اور ہاتھ اٹھا کر دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی کی دعا کریں۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر کرتا ہے۔ اس لیے حجاج کرام کو چاہیے کہ عرفہ کے میدان میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، دعا وغیرہ کرنی چاہیے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت کروانی چاہیے۔ نمبر 3، وقوف عرفہ کا وقت زوال شمس سے یعنی سورج ڈھلنے سے لے کر 10ویں کی رات کو طلوع فجر تک رہتا ہے۔ اس دوران حاجی ایک گھڑی کے لیے بھی
عرفات میں چلا جائے تو حج کا یہ رکن پورا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے حجاج کرام کیا کرتے ہیں کہ عرفات کے میدان سے باہر کھڑے رہتے یا بیٹھے رہتے ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے۔ جب جو ہے سورج غروب ہو جائے تب آپ عرفات کے میدان سے نکلیں گے۔ نمبر 4، غروب شمس کے بعد عرفات سے انتہائی سکون کے ساتھ مزدلفہ کو روانہ ہو جائیں، جہاں سے سب سے پہلے مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع اور قصر کر کے باجماعت پڑھیں، پھر اپنی ضرورتیں پوری کر کے سو جائیں۔ یہ عرفات سے جب نکلیں گے تو مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا اور مغرب عشاء کی نماز کیا کرنا، جمع کرنا، اور جو 4 رکعت والی نماز ہے اسے 2 رکعت پڑھنا ہے۔ نمبر 5، عورتوں اور ان کے ساتھ جانے والے مردوں اور بچوں کے لیے اور اسی طرح کمزوروں کے لیے جائز ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا کو چلے جائیں۔ اگر جو حجاج کرام کمزور قسم کے ہیں، اگر مزدلفہ سے مینا کی طرف جانا چاہتے ہیں تو رات کے 1 یا 2 بجے وہاں سے نکل جائیں۔ 10 ذو الحجہ یعنی یوم عید، جیسی بات ہے 10 ذو الحجہ کو کیا ہے، عید ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کریں، پھر صبح کی روشنی پھیلنے تک قبلہ رخ ہو کر ذکر، دعا اور تلاوت قرآن میں مشغول رہیں۔ نمبر 2، بڑے جمرہ کو 10 ذو الحجہ کو بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ سے ہی موٹے چنے کے برابر جو چنا کھاتے ہیں اس چنا کے برابر کنکریاں اٹھا لیں۔ ایام تشریق میں کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3، پھر طلوع شمس سے پہلے مینا کو روانہ ہو جائیں، راستے میں وادی محشر کو عبور کرتے ہوئے تیز تیز چلیں۔ نمبر 4، مینا میں پہنچ کر سب سے پہلے بڑے جمرہ کو جو کہ مکہ کی طرف ہے 7 کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے۔ کمزور یا بیمار مرد، بچے اور اسی طرح خواتین کنکریاں مارنے کے لیے کسی دوسرے کو نائب بنا سکتے ہیں۔ نمبر 5، پھر قربانی کا جانور ذبح کریں جو کہ بے عیب ہو اور مطلوبہ عمر کے مطابق ہو۔ قربانی کا گوشت اپنے لیے بھی لے آئیں اور فقراء میں بھی تقسیم کریں۔ اگر آپ کے پاس مجبوری ہے تو مجبوری کی صورت میں قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو 10 روزے رکھنا ہوگا 3 ایام حج میں۔ آپ حج کے لیے گئے ہیں مکہ میں 3 روزہ رکھنا ہوگا، اور 7 جب آپ اپنے ملک لوٹ جائیں گے تو 7 روزے مکمل کریں گے۔ اس طرح سے کل 10 روزے ہوئے۔ نمبر 6، پھر سر کے بال مڈوا دیں یا پورے سر کے بال چھوٹے کروا دیں۔ خواتین اپنی ہر میڈی سے 1 پور کے برابر بال کٹوائیں، اس کے ساتھ ہی آپ حلال ہو جائیں گے۔ جو کام بسبب احرام ممنوع تھے وہ سب حلال ہو جائیں گے سوائے بیوی کے قرب کے، جو طواف افاضہ کے بعد جائز ہوگا۔ آپ اپنی بیوی سے اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک آپ طواف افاضہ نہ کر لیں۔ اب آپ صفائی اور غسل وغیرہ کر کے اپنا عام لباس پہن لیں اور طواف افاضہ کے لیے خانہ کعبہ چلے جائیں۔ نمبر 7، طواف افاضہ حج کا رکن ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ 10 ذو الحجہ کو طواف افاضہ نہیں کر سکتے تو اسے بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر خواتین مخصوص ایام میں ہوں تو وہ طہارت کے بعد طواف کریں گے۔ اگر وہ ایام تشریق کی کنکریاں مارنے کے بعد پاک ہوتی ہیں تو طواف افاضہ کرتے ہوئے
طواف ودا کی نیت بھی کر لیں تو ایسا کرنا درست ہوگا۔ اور اگر وہ قافلے کی روانگی تک پاک نہیں ہوتی ہے اور قافلہ والے بھی ان کا انتظار نہیں کر سکتے تو وہ غسل کر کے لنگوٹ جو ہے کس لیں یا جو ہے اپنے شرمگاہ کے نیچے کوئی ایسا کپڑا جو ہے پہن لیں تاکہ خون وغیرہ جو ہے نہ گر سکے، اور پھر اس کے بعد کیا کریں؟ طواف کر لیں۔ نمبر 8، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعات ادا کریں، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں اور منا کو واپس چلے جائیں جہاں 11 کی رات گزارنا واجب ہے۔ نمبر 9، 10 ذوالحجہ کے 4 کام: کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق یا تقصیر، طواف اور سعی جس ترتیب سے ذکر کیے گئے ہیں انہیں اسی ترتیب کے ساتھ کرنا مسنون ہے، تاہم ان میں تقدیم اور تاخیر بھی جائز ہے۔ اگر جو ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ اسی طرح ایام تشریق 11 اور 12 ذوالحجہ کی راتیں منا میں گزارنا واجب ہے، اور اگر چاہیں تو 13 تک بھی منا میں رہ سکتے ہیں، اور ان ایام میں تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے، یعنی 11 اور 12 اور 13 جو ہے اگر لوگ ٹھہریں گے منا میں تو ان دنوں میں جو ہے تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہے۔ اس کا وقت زوال شمس سے لے کر آدھی رات تک ہوتا ہے۔ نمبر 2، سب سے پہلے چھوٹے جمرہ کو 7 کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں، پھر اسی طرح درمیانی جمرہ کو کنکریاں ماریں۔ اگر آپ کو کسی دوسرے کی طرف سے بھی کنکریاں مارنی ہو تو پہلے اپنی کنکریاں مار کر پھر اس کی کنکریاں ماریں۔ چھوٹے اور درمیانی جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا مسنون کام ہے۔ نمبر 3، پھر بڑے جمرہ کو بھی اسی طرح کنکریاں ماریں، اس کے بعد دعا کرنا مسنون نہیں۔ نمبر 4، کنکریاں مارتے ہوئے اگر قبلہ بائیں طرف اور منا دائیں طرف ہو تو زیادہ بہتر ہے، لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ نمبر 5، تینوں جمرات کو کنکریاں کے لیے کنکریاں منا سے کسی بھی جگہ سے اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 6، جمرات کا نشانہ لے کر کنکریاں ماریں، صرف گول دائرے میں کنکریاں پھینک دینا کافی نہیں ہے۔ نمبر یہاں ایک یہ بھی یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جوتا چپل اٹھائے اور پھینک کر مارتے، نہیں بلکہ کنکریاں مارنا ہے۔ نمبر 7، جمرات کو شیطان تصور کر کے انہیں گالیاں دینا یا جوتے رسید کرنا جہالت ہے۔ نمبر 8، ایام تشریق کے فارغ اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں اور باجماعت نمازوں کی پابندی کریں۔ نمبر 9، اگر آپ 12 ذوالحجہ کو ہی منا سے روانہ ہونا چاہتے ہیں تو غروب شمس سے پہلے کنکریاں مار کر، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے جو ہے کنکریاں مار کر منا کی حدود سے نکل جائیں، ورنہ 13 کی رات بھی وہی گزارنا ہوگی اور پھر 13 کو کنکریاں مار کر ہی آپ منا سے نکل سکیں گے۔ اسی طرح طواف وداع مکہ مکرمہ سے روانگی سے پہلے طواف وداع کرنا واجب ہے۔ اگر خواتین مخصوص ایام میں ہوں تو ان پر طواف وداع واجب نہیں ہے۔ 12 یا 13 ذوالحجہ کو کنکریاں مارنے سے پہلے طواف وداع کرنا درست نہیں ہے۔ اب اجازت دیجیے آئندہ درس کے لیے بقیہ باتوں کو انشاءاللہ اگلے ملاقات میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی بھی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔